میڈیا سے اور جناب صدر لاہور پریس کلب اشد انصاری صاحب، فاروقی صاحب، فاروق جوہری صاحب اور جتنے بھی مجھے سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں، اب سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلا کر بڑی عزت بخشی۔ یقیناً جو پریس کلب ہے یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے، اور میں انصاری صاحب کو پہلے یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچانے میں اس شملہ پہاڑی چونک کے جو یہ تاریخی پریس کلب ہے اس کا بڑا کردار ہے، اور یہاں ہم نے 20-30 اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آگے جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں، جن کو فرنٹ پیجز کے اوپر کوریج ملتی رہی ہے۔ اور بعض اوقات تو یہاں پر مجھے وہ الیاس شیخ صاحب نظر نہیں آ رہے، ان کی فوٹو جو ہے وہ ہماری نیو یارک ٹائمز کے اوپر جا کر لگی تھی، اور ابھی بابا جی بھی ادھر کہیں پیچھے کہیں کھڑے ہوں گے، انہوں نے کافی ہماری جو ہے نا وہ تصویریں بنا کے اخبارات کے اندر جو ہے وہ چلائی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آج میں اپنے گھر کے اندر آیا ہوں، کیونکہ لاہور پنجاب یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا جب ہم نے آغاز کیا تو ہمارا جو احتجاج کا، ایجیٹیشن کا مرکز ہوتا تھا، منصور ملک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جا کر ان کے پاس خصوصی گزارشات کر کے جو ہے وہ ڈاؤن کے اندر اپنی خبر کور کرواتے تھے، اور خصوصی سٹوریز بھی جو ہے وہ ان سے پبلش کروایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا ایک ایموشنل دلی تعلق بھی جو ہے لاہور کے صحافیوں کے ساتھ اور پریس کلب کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری وزارت اطلاعات و نشریات کے اندر ہماری یہ ترجیحات کے اندر شامل ہے ڈے 1 سے، جس میں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا بھی کردار ہے، اور انہوں نے مجھے خاص ذمہ داری دی کہ ہم نے ملک گیر جو ہمارے پریس کلب ہیں، ملک گیر جو ہماری صحافی برادری ہے، ان کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے، رابطہ رکھنا ہے، اور اس رابطے کے تحت ہم نے تمام صحافی بھائیوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور جو ہم نے اس میں اپنی ترجیحات شامل کی گئی ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آج تک ہمارے صحافی بھائیوں کو کسی جگہ کے اوپر کوئی ہاؤسنگ کالونی کے اندر اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، اور چونکہ لاہور ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں پر یونیورسٹیز بھی ہیں، اور دھڑا دھڑ ان یونیورسٹیز سے جو ہے وہ میس کمیونیکیشن سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے جرنلزم کے پروفیشنز کو بھی جوائن کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو پرانے وابستہ ہیں لیکن آج تک جو ہے وہ کسی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ایز بطور بینیفٹ کے طور پر انہیں کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس میں ہمارا کوشش یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ایل ڈی اے کا انصاری صاحب سے بھی اس دن ہماری بات ہوئی، میری پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارا ایل ڈی اے کا فیز 2 ایل ڈی اے سٹی کے اندر جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم اپنے لاہور کے صحافی بھائیوں کے لیے جن کو پہلے بینیفٹ جنہوں نے نہیں لیا ان کو ہم کوٹا ان کے لیے مختص کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب حکومت نے 60 ارب روپیہ اس بجٹ کے اندر ہیلتھ کارڈ کے لیے رکھا ہے، اور ترجیحاتی بنیادوں کے اوپر ہم وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے فراہم کریں۔ اور لاہور پریس کلب ہی وہ پہلا پریس کلب ہے جس میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ سب سے پہلے یہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، جو ارینجمنٹ یہاں پر کی گئی، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں، کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات اور پریس کلب کیونکہ صحافیوں کا مرکز ہوتا ہے، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے، تو وہ تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید مضبوط بنائیں گے، اور اپنے صحافی بھائیوں کی جو قلم کار ہیں اور جو رپورٹنگ کرنے والے ہیں ان کی انشاءاللہ بہتری کے لیے ہم کام کریں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات ملک کے اوورآل صورتحال کے دوران، تو یقیناً جب ہمیں ملک ملا تو ہمیں کوئی جرمنی اور فرانس جیسی، کوئی امریکہ یا چائنا جیسی کوئی تگڑی اکانومی نہیں ہم نے انہیرٹ کی تھی، بلکہ ہمیں ایک ایسے مسائل ملے تھے کہ ہمارا ملک 15 دن کی صرف ہمارے پاس ریزرو موجود تھے۔ اس وقت ہم بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں
اس کے بین الاقوامی کانسیکوینسز کا بھی اندازہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ حالت دیکھ کر پاکستان سے اگر کوئی انویسٹمنٹ آئی بھی ہوئی ہے تو باہر نہ نکل جائے. لیکن ہم نے حالات کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے چیلنج قبول کیا. اور آج آپ اگر معیشت کے اشاریے دیکھیں تو آج جو ہمیں ٹارگیٹس، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، تو ہمارا جو 1.5% کے اوپر جی ڈی پی کا ٹارگیٹ پریڈکٹ کیا گیا تھا، تو آج الحمدللہ جہاں کووڈ کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں تباہ و برباد ہو گئیں، بھارت جیسا ملک -7.7 کے اوپر کھڑا ہے، وہاں پر آج ہم 4% سے زائد کے اوپر ملک کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. آج ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہوا. کیونکہ میرا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، تو جب ہم اقتدار میں آنے سے پہلے ہم ٹیکسٹائل پالیسی لے کر آئے تھے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ جو ہے، نمایاں حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے تعلق ہے. تو ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی بنائی تھی، کیونکہ یہاں پر ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا گیا تھا. جو پاور لوم سے منسلک لوگ تھے وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی، تو ہم نے آتے ساتھ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتوں کے اندر کمی کی، اور ایسے حالات ہم نے ان کے لیے سازگار بنائے جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پرفارم کیا. آپ ہماری رائس کی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کا کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں تو اس نے بہترین پرفارم کیا. اور یہی کمپیریزن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں نون لیگ $24 ارب کے اوپر ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی. آج ہم $25.3 ارب کے اوپر ایکسپورٹس کو لے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی سروسز کی ایکسپورٹس کو شامل کر لیں تو ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ $800 ملین $80 کروڑ کے اوپر پی ایم ایل این 2018 میں چھوڑ کے گئی، کوئی اضافہ نہیں کر سکے. ہم نے پونے 3 سال میں اس کو $2 ارب کے اوپر لے کے گئے ہیں اور اس کو مزید بڑھائیں گے. تو اگر ہم اپنی سروسز اور گڈس کی ایکسپورٹس کو شامل کریں تو $31 ارب کے اوپر پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں. اور اگر اس میں ہم ترسیلات زر ڈال لیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے اس ملک کو بھیجے ہیں، جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2016 سے 2018 تک نون لیگ کے دور حکومت میں ترسیلات زر میں اضافہ نہیں ہوا، $19 ارب کے اوپر کھڑی رہی، کیونکہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. لوگ اپنے گھر والوں کو پیسے ضرور بھیجتے تھے لیکن اضافی پیسے نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں ڈالر آتے ہیں، وہی ڈالر حکمران ایون فیلڈ کے محلات میں اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے بھجوا دیتے ہیں. آج 2021 کے اندر $29 ارب سے زائد انشاءاللہ ترسیلات زر ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ $10 ارب کا اضافہ ہوا. یہ وہ اعتماد ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ بات کیا کرتے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اپنا فلیٹ بیچ کے بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان لے کر آیا ہے. تو لہذا لوگ پیسہ بھی پاکستان میں وافر بھیج رہے ہیں. اور آج $60 ارب ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی شکل کے اندر. ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کووڈ کے دوران ہمیں بڑا پریشر تھا لاک ڈاؤن لگا دیں. اپوزیشن کی جماعتیں بلا سوچے سمجھے، غریب کا سوچے سمجھے بغیر یہ بات کرتی تھی. آج ہم کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت پاکستان کے وہ 60 لاکھ خاندان جن کا پہلی بار کسی نے سوچا ہے، جو ہم یہ کہتے تھے کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، غریب مر گیا ہے، لیکن اس کو غربت سے باہر نکالنے کا ایک منصوبہ بھی سامنے لے کر آنا تھا. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص ہدایات دی جس پہ یہ پروگرام بنایا گیا. آپ کو $5 لاکھ کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرض فراہم کرنے جا رہی ہے حکومت. بلا سود کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گھر کی چھت دینے کے لیے $20 لاکھ بلا سود اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی چھت بنانے کے لیے ان کو قرض فراہم کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا کم آمدن والا ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے اس کے فگر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ $100 ارب سے زائد کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں سے $38 ارب کے کیسز جو ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیے ہیں کم آمدن والے گھروں کے لیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی گئی. یعنی بڑا آسان تھا، آپ آشیانہ بنا دیں،
آپ دکھانے کے لیے کوئی 10,000 15,000 آپ گھر بنا دیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے پورے ملک میں ایک ایسا ماحول بنایا جہاں پر وہ شخص جو 5,000 10,000 روپیہ قسط ادا کر سکتا ہے، جو لاہور جیسے شہر میں آج آپ کو شاید 2 کمروں کا گھر 15-20 ہزار روپے میں ایک پورشن نہیں ملتا، لاہور جیسے شہر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہاں پر اگر ایک شخص 5,000 10,000 روپیہ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ قسط دے گا تو اس کی زمین بھی اپنی ہوگی، چھت بھی اپنی ہوگی، اور اگلے آنے والے 10-15 سال 20 سال میں پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی، تو کرایہ دے گا، کرایہ دینے کے بعد نہ زمین اپنی ہوگی نہ چھت اپنی ہوتی ہے، تو یہاں اس کا ایک اثاثہ بن جائے گا، اس کے بچوں کے لیے ایک اس کا اثاثہ بن جائے گا۔ پہلی بار کسی وزیر اعظم نے یہ سوچا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 70 سے زائد میٹنگز کی ہیں، ہر جمعرات کو ہاؤسنگ کے اوپر وہ میٹنگ کر لیتے ہیں، بینکس کو پابند بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن سیکٹر جو چلا ہے، جس سے 120 الائڈ انڈسٹریز ہماری چلتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سیمنٹ کی سیل، اسٹیل کی سیل، بلڈنگ میٹیریل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کام چلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ہم ویلتھ کریشن کے اوپر فوکس ہے ہمارا، جو ہم نئے شہر آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ نئے شہر بنے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہماری آبادی بے ہنگم پھیل رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو ہم نے لیونگ دینی ہے، سانس لینے کے لیے گرین ایریاز کی ضرورت ہے، ہم سارا شہر پتھر کا شہر نہیں بنا سکتے، یہاں سیوریج کے مسائل ہیں، یہاں لوگوں کے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے پلانڈ سٹیز کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، جس کی وجہ سے فوکس ہے حکومت کا یہ روڈا ریور راوی کے اوپر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ بنڈل آئن لینڈ کراچی کے ساتھ اس کے اوپر فوکس ہے، نالا لئی کے اوپر جو ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کارڈ ہے، یہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آج آپ کا جو سرکاری ہسپتالوں کے اوپر ایک برڈن ہے، وہاں پر تنخواہوں کے اندر نان ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا پیسہ چلا جاتا ہے کسی بھی حکومت کے بجٹ کا، اگر آپ ہیلتھ کارڈ دے دیں جس میں پنجاب کی تمام آبادی جو ہے وہ انشورڈ ہونے جا رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، 10 لاکھ روپے تک کا آپ اپنا علاج سالانہ آپ کروا سکتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر سب کو مل چکا ہے، 2 لاکھ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہیں، اور اربوں روپے سے زائد کے جو کلیمز ہیں وہ وہاں ان کو ملے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس سے بہتر ہوگا، لوگ اپنی مرضی کے اچھے ڈاکٹر سے جا کر اس کا علاج کروا سکیں گے، تو یہ ایک ایسا انقلابی سٹیپ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عام عوام کو ریلیف ملنے کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اندر بہتری آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا ایک اور منصوبہ ہے وہ لے کر آئے ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ خوردنی تیل جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی قیمتیں ڈالر کی قیمت اوپر چلے جاتی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اس کا اثر عام آدمی کے اوپر آتا ہے۔ اب عالمی سطح کے اوپر اس وقت مہنگائی پچھلے 10 سالہ ریکارڈ توڑ گئی ہے، آپ امریکہ میں اٹھا کے دیکھ لیں، برطانیہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی وجہ کووڈ ہے، اس کی وجہ جو ہماری مین ایسی کراپس ہیں جن کی شارٹیج ہے، انڈونیشیا ملیشیا سے ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر پروڈکشن کووڈ کی وجہ سے کم ہے، جس کی وجہ سے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر دنیا میں 124% اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر ان امپورٹڈ آئٹمس کا جو ہمارے لیے ضروری بھی ہے، ہمارا کھانا اس کے بغیر نہیں پکتا یہاں پر، اس کا کم سے کم اضافہ یہاں پہ کیا جائے، تو جو ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ زراعت سے خوراک تک ہے، جس طرح ہم قومی سلامتی کے لیے ڈیفنس کی ضرورت ہے، دفاع کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے قومی سلامتی کے لیے فوڈ سیکورٹی کی بھی اتنی ضرورت ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ ہماری آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے اور ہم پیداوار کو نہیں بڑھا رہے، تو یہاں پر ہم نے اپنی پیداوار کو بڑھانے پہ فوکس ہے۔ پہلی بار ہے کہ کوئی حکومت نے کسانوں کو اون کیا ہے، کسان آج وزیر اعظم ہاؤس جا رہا ہے، وہ وزیر اعظم کو جا کر اپنے مسائل کے بارے میں ڈائریکٹلی آگاہ کر رہا ہے۔ پہلی بار ہے کہ گنے کے کسان کو مل والے نے گھر سے جا کے گنا اس کا اٹھایا ہے،
100 अरब रुपया उसको जो है वो इजाफी मिला है, वरना गन्ने का किसान आप देखते थे कि वो पैसे लेने के लिए एहतजाज किया करता था, मिल वाला उसे ब्लैकमेल करता था, उसका गन्ना खेत के अंदर खड़ा रहता था और वो सुकड़ जाता था, वजन कम हो जाता था। लेकिन हमने मेक श्योर किया कि गन्ना जो है, मिलें जो है वो 1 नवंबर से चलें। इसी तरीके से 500 अरब रुपया इजाफी किसान की जेब में गया गंदम की सूरत में, टोटल 1100 अरब गया। हमारी 70% आबादी रूरल इकोनॉमी है, किसान खुशहाल होता है तो किसान की जेब पैसा वो गांव में रख के नहीं बैठ जाता, ये वेल्थ साइकिल है, वो पैसा खर्च करता है, पैसा शहरों में आके खर्च करेगा, वो मोटरसाइकिल लेनी है, उसने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, मटेरियल लेना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ये तमाम चीजें आम किसान ने आके शहरों में पैसा खर्च करना है और वो पैसा कई हाथों में आगे जाना है। तो लिहाजा वेल्थ साइकिल क्रिएट हो रहा है और हमने लोगों की पर कैपिटा जो खरीद है उसमें इजाफा करना है। और हम यहाँ जो दालें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे थे, हमने एरियाज आइडेंटिफाई करनी है, वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में उनकी पैदावार पाकिस्तान के अंदर होगी। जैतून ऐसा मैं समझता हूं कि लाइफ के लिए भी, हर इंसान के लिए हेल्दी जो है वो तेल है। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा स्कोप है, अनटैप्ड स्कोप था, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। उसके लिए 1 अरब रुपया इस बजट में वफाकी हुकूमत ने रखा है, जिसमें ये हमारा पोठोहार का इलाका, हमारा ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मोहम्मद का इलाका, बलूचिस्तान के अंदर, और बेहतरीन जैतून है। दुनिया में जैतून के फ्रूट से 15% तेल निकलता है, पाकिस्तान में 21% है। उसके ऊपर फोकस है, उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारा जो सिंध के अंदर हमारी जितना ये कोस्टल का एरिया है, इसके अंदर हमारे पास पाम ट्रीज लगाने की गुंजाइश मौजूद है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसी तरीके से दूध की पैदावार जो बार बार बात होती है वो हमने बढ़ानी है और हम चाहते हैं खालिस दूध लोगों को मिले, और ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हम खुद कफील हों और बल्कि हम लोगों को भी दें। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स हम कर सकें। हमारी जीडीपी में ज़राअत का जो है वो बड़ा एक अहम फैक्टर है जिससे जीडीपी के अंदर इजाफा हो सकता है। कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों के लिए जिनके पास आइडियाज हैं, 10 अरब रुपए के हम उनको 3%, 5% के ऊपर जो है वो 10 साल 20 साल के लिए सरमाया फराहम किया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने छोटा कारोबार था, अपने कारोबार में कामयाब जवान के तहत पैसे लगाए हैं और लोगों को भी रोजगार मिला है। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूं कि हमने अपनी मैशियत को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम उस मैशियत से हमने हमेशा के लिए जान छुड़वा ली है, जिस मैशियत का बीज जो है वो सागदार बोकर शायद खाकान अब्बासी के जहाज से मुल्क से फरार हो गए थे, क्योंकि उनकी मैशियत ये थी कि शरीफ खानदान की दौलत के अंदर इजाफा हो, उनकी मैशियत ये थी कि शरीफ खानदान की जीडीपी के अंदर इजाफा हो, उनकी मैशियत में गरीब की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं था। और जिन लोगों ने, ये कौमी मुजरम है, जिन लोगों ने डैम्स नहीं बनाए इस मुल्क के अंदर, हमें बिजली नहीं चाहिए, इस कौम को सस्ती बिजली चाहिए। सस्ती बिजली सिर्फ मुमकिन है आप हासिल कर सकते हैं जो हमारे पास अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, रिसोर्सेज दिए हैं, वो डैम्स बना के दिए। आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने मोमन डैम पे काम शुरू करवाया, 1.5 साल में 800 मेगावाट का मंसूबे के ऊपर 35% काम मुकम्मल हो गया। मैं खुद देख कर आया हूँ, आपके बहुत सारे साथी भाई वहां पर गए। दासू डैम 4200 मेगावाट का मंसूबा, उसके ऊपर वजीर आजम साहब अभी पिछले हफ्ते होकर आए हैं। दिया मीर भाषा डैम 4500 मेगावाट, यानी कि कहते थे फंड कहां से आएंगे, इस हुकूमत ने बजट में डैम्स की तामीर के लिए भी पैसे रखे हैं। पहली पाकिस्तान के अंदर $500 मिलियन की ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है वो वापडा को मिली है, जो कि सॉवरन गारंटी के बगैर है। सॉवरन गारंटी नहीं देनी पड़ी आपको, क्योंकि वापडा की अपनी कारकर्दगी वो देख रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, उसके ऊपर पैसा वो लगा रहे हैं, सस्ती बिजली आएगी। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 13 मिलियन एकड़ फीट पानी के रेजरवायर्स में इजाफा होगा। हमने पूरे 70 साल में हमारे पास 1 करोड़ 30 लाख एकड़ पानी जखीरा करने की जो है वो गुंजाइश मौजूद थी, जिसको इंशाल्लाह 1 करोड़ 30 लाख एकड़ को मजीद हम इजाफा करेंगे। आने वाले इन 10 सालों के अंदर 2028 तक ये तमाम मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। उनमें से कुछ 2025 में,
کچھ 2028 کے ٹائم فریم میں یہ مکمل ہوں گے جو پاکستان کی تاریخ کو بدلیں گے. اور ہم انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب اپوزیشن جو ہے یہ بچگانہ سیاست سے باہر آئے اور ملک کے اندر آ کر حقیقی معنوں میں سنجیدہ پارلیمنٹ میں کردار ادا کرے. ای وی ایم ہے, الیکٹورل ریفارمز ہے, پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے دل کھول کے ان کو دعوت دی ہے. یہ بات کہتے تھے وزیر اعظم صاحب نہیں ہمیں کہتے, وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہہ دیا. اب ان کے پاس کوئی راہ فرار کی گنجائش باقی نہیں بچتی. اگر یہ اب الیکٹورل ریفارمز پہ آ کر نہیں بیٹھتے, اس کے اوپر یہ بھاگتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوڑ کی داڑھی کے اندر ٹنکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی ٹھپا سسٹم کے اندر, اسی جو ہے بیلٹ سسٹم کے اندر دھاندلی کا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں. وہی ان کو سوٹ کرتا ہے. اگر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے تو ان کے پیسے تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. اوورسیز میں جا کر آپ برطانیہ میں بیٹھ کر لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں کافی پینا تو بڑا پسند کرتے ہیں, پولو میچ دیکھنا تو بڑا پسند کرتے ہیں, لیکن ان اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے سے آپ بھاگتے ہیں. تو یہ راہ فرار جو ہے وہ ہم اختیار ان کو نہیں کرنے دیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ آئندہ انتخابات میں ہم عوام کے پاس جب جائیں تو ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جائیں. بہت شکریہ رفیع صاحب نے معاشی صورتحال, سیاسی صورتحال اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کے لیے کیا ہے وہ آپ کے سامنے صدر رکھا ہے. اور اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. میاں صاحب آپ سے آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ جب آپ 5 سال کے بعد آپ جائیں گے تو غریب کی حالت ابھی تک نہیں بدلی. جس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے, ہر چیز بڑھی ہے, ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی ہے, غریب کی آمدن نیچے گئی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو رہ گئی بات اپوزیشن کی. اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن خود ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی میں کس پی ڈی ایم کی بات کروں, اس پی ڈی ایم کی بات کروں, پی ڈی ایم جلسہ جلوس کی بات کروں, یا پی ڈی ایم پاؤں پکڑنے والی کی بات کروں. اور پی ڈی ایم کی جو حالت ہے وہ حالت یہ ہے کہ اس جب پی ڈی ایم شروع ہوئی تو ان کے کنٹینر کے اوپر کس کس کے باورچی موجود تھے, کس کس کی جو ہے وہ لیڈرشپ موجود تھی, وہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے کنٹینر سے اتر گئے ہیں. اب نہ سیڑھی ہے, اب جو ہے وہ صرف ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں. جلسے جلوسوں سے ان کا کچھ نہیں نکلے گا. جہاں تک رہ گئی بات, میاں صاحب آپ نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا. دیکھیں جس طرح میں نے شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے. آپشن یہ ہے کہ جو ملک جو ہے وہ قرضوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہو, 8 بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس گئی, 8 بار, 3 بار جو ہے وہ نون لیگ آئی ایم ایف کے پاس گئی. یہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں ہمیں جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری آمدن کم ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی آمدن زیادہ ہو اور آپ کی ترجیحات ٹھیک ہوں تو آپ جو ہے وہ غریب آدمی کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت کو آج جو ہم نے این ایف سی کے اندر اس سال ہم نے 3400 ارب روپیہ پورے پاکستان میں این ایف سی کے تحت صوبوں میں جائے گا. اس میں سے 128 ارب روپیہ پچھلے سال کی بنسبت سندھ میں زیادہ جائے گا. اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس 128 ارب روپیہ جو اضافی دیں گے اس کا 55% نان ڈیولپمنٹ, یعنی کہ یہ تنخواہوں میں, گاڑیوں خریدنے کے اوپر, اپنی عیاشیوں کے اوپر, انٹرٹینمنٹوں کے اوپر, اس کے اوپر خرچ کر دیا جائے گا. پنجاب کو 328 ارب روپے ملنے لگا ہے اضافی,
ان کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر 34% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب 12 کروڑ کی آبادی، بڑا صوبہ بھی ہے، بڑی مشینری بھی ہے، بڑے اوور ہیڈز بھی ہیں یہاں پر، لیکن وہ 34% خرچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی ADP 550 ارب روپے کی ہے. آج اگر کمپیریزن کریں تو غریب کے اوپر پیسہ کس نے خرچ کرنا ہے؟ اسپینڈنگ تو انہوں نے کرنی ہے. ہم 900 ارب روپے کی اپنی PSDP لے گئے. اگر آج ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی ریزن سے آپ یہ دیکھیں کہ نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں. نئی فیکٹریاں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. آج اگر آپ جا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں، یہ ہم زیادہ دور نہیں بیٹھے، یہ نیلا گنبد جائے، وہاں پر صبح ہمارے دیہڑی دار لیبر وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے. اب آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے. کسی کنسٹرکشن کی سائٹ کے اوپر چلے جائیں، آپ یہ پوچھیں جا کر ایک راج سے جو مستری ہے کہ آپ کی پہلے دہاڑی کیا تھی، آج کیا دہاڑی. اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب سے بھی جو ہے وہ ان کے آفس سے بھی رابطہ ہوا ہے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں. ایک منٹ یار بڑی صاحب کو آپ سے لیکن آپ کی حکومت کے اندر اگر آپ کی بات کی جائے آمد جانی ہے، آپ کی پہلی جہاں کی ان کو بجٹ سے پہلے NRO دے دیا جائے، تو یہ نہیں لگتا آپ کو کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں میں ٹریک نہیں ہوگا اپنے بندوں کے ہاتھ میں ٹریک ہوتے نظر آ. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر احتساب تو کبھی ایشو تھا ہی نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہاں پر تو یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹا شہزادہ ہے اس نے بیان دیا، اس نے کہا بچوں کرپشن ہوتی ہے، وہی تو ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا عدالت سے پتہ نہیں کس فورم میں باہر نکلے، ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے کہا اتنی کرپشن ہے، اتنی کرپشن ہے، چھوڑیں جی. کرپشن کو پکڑنے گئے تو جو ہے وہ 5 سال ہی گزر جائیں گے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کرپشن بھی کسی بھی معاشرے کے اندر ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ چراغ رگڑیں اور اگلے دن سب ٹھیک ہو جائیں. جب کوئی چیز معاشرے کے اندر شرائط کی ہو، یہاں پر جس کا داؤ لگتا ہے، جتنی کیپیسٹی پہ لگتا ہے، وہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کون پکڑے گا؟ اس کو سسٹم پکڑے گا. سسٹم پکڑے گا. آج اس چیز کو ریلیونٹ کس نے بنایا؟ عمران خان صاحب نے بنایا. ورنہ جتنے یہاں پر لانگ مارچز ہوتے ہیں، جتنی یہاں پر بلیک میلنگ ہوتی ہے، تو یہاں پر تو مشرف جیسا بندہ جو بابردی تھا اور اس سے بھی انہوں نے NRO لے کے نکل گئے تھے. تو جہاں تک رہی بات ہمارے طرف اگر کوئی ہے تو جن میں بہت سارے آپ نے لوگوں کے ایسے نام لیے کہ وہ لوگ ہر مختلف جماعتوں کے اندر رہ چکے ہیں، اور جب ان جماعتوں کے اندر تھے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو شاید اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی شوگر مل ہے. وہ لگتا ہے ہمارے دور حکومت کے اندر وہ شوگر ملنے لگ گئی ہے. خسرو بختیار تو نون لیگ میں بھی تھا بھائی، اس وقت بھی اس کی شوگر مل تھی. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، پرٹیکولر آ رہا ہوں. اب جہاں تک رہ گئی بات، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب کسی معاملے کے اوپر ساتھ اٹھا، انہوں نے اس کے اوپر کمیشن بنایا، کمیشن بنا کے کاروائی کی. کاروائی کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا قریب تر بندہ بھی اس کے اندر شامل تھا تو ان کو بھی اس معاملے سے جو ہے وہ الگ کیا. جہاں تک رہ گئی بات وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کرے گا، تو بلیک میلنگ کا لفظ عمران خان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے تو یہاں پر ایبسولوٹلی ناٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خاص کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی، وہ اقتدار میں عمران خان 25 سالہ جدوجہد کر کے ہے، یہیں پر ان کی اسٹرگل ہے. تو وہ کمپرومائزز اپنی پرنسپلز پہ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہاں آج ان لوگوں کو مسئلہ ضرور ہے جہانگیر ترین سے، جو لوگ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ہماری تو تحریکیں ساری ناکام ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے پتہ نہیں جہانگیر ترین بجٹ نہیں پاس ہونے دے گا. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ میں ڈیفیکشن کلاز ہے بھائی. جو لوگ وہاں پر ہیں، جو بجٹ پر آ کر منی بل پہ ووٹ نہیں دے گا وہ فارغ ہو جائے گا. تو کوئی بندہ یہاں پر مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں پر تو کیپٹن صفدر کا سگا بھائی اسمبلی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، جو کہ مریم صفدر کے گھر کے لوگ تھے، جنہوں نے کہا تھا جاؤ استعفے منہ پہ مار کے آؤ. انہوں نے استعفے تو منہ پہ نہیں مارے، لیکن مریم کے منہ پہ انہوں نے جواب ضرور دے دیا کہ ہم نے استعفا نہیں دینا.
तो सीधे वापस हो गए थे। तो ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, कोई ऐसा इसमें मामला नहीं होता। बलदियाती इंतखाबात का वो बार कहते थे, लेकिन पंजाब में भी बलदियाती इंतखाबात और अब तक जगह पे नहीं हो रही, इस हवाले से क्या पॉलिसी आप? देखें, ये तो हमारी एक आईनी रिक्वायरमेंट भी है, और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जो हमारी शहरी हुकूमतें हैं उनको कायम करके गवर्नेंस का बेहतरीन निज़ाम उसी तरीके से चलाया जा सकता है। जहाँ तक रह गई बात, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम वही टूथलेस सिस्टम ला के चला दें, लेकिन उस सिस्टम को जो है वो बेहतर किया गया, एक बेहतरीन इफेक्टिव कानून जो है वो लेकर आए उस हवाले से। और बहुत सारी इस हवाले से पटिशंस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में, दीगर अदालतों में, जिसकी वजह से डिले हुआ, लेकिन हमारी आज भी कमिटमेंट है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द अपने लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो बहाल करें और इनके जरिए जो है वो गवर्नेंस का जो निज़ाम है लोकली सतह के ऊपर उसको ठीक करके आगे लेके चल सकें। तो आपको कोई लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 12वें खिलाड़ी बने हुए हैं? मसला तो ये है कि मामला नवाज शरीफ का है। मसला जो है वो नवाज शरीफ का है। जहां पर नवाज शरीफ आ जाते हैं वहां पर शहबाज शरीफ भी इररेलेवेंट हैं, और वो तोते की जो है वो कहते हैं ना, जान तोते के अंदर होती है, तो वो जिन की जान जो है वो तोते के अंदर होती है। तो मसला ये है कि वहां भी इशू ये है कि जिन्होंने पांव पकड़ने हैं, दूसरी जानिब जो है वो भतीजी ने मजामत करनी है। तो चचा भतीजी की जब तक सेटलमेंट नहीं होगी तो किसी 12वें खिलाड़ी की जो है वो दाल नहीं गलनी। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पहले 30 मिलियन से जायद कई दहाइयों से अफगान महाजरीन को हमने मेज़बानी की है, होस्ट किया है, और इसके अलावा जो अब ये पढ़ाई जंग के अंदर हम हिस्सा नहीं बन सकते। हम ये अमेरिका वही काम कर रहा है जो पहले वो उन्होंने किया कि वो हेस्ट के अंदर इनखला कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की, जब वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि इनके दफातर खोल के दो ताकि पता चले मुज़ाकरात किससे करने हैं, तो उस वक्त उनको तालिबान खान कह दिया गया था, तालिबानों का हमदर्द कह दिया गया था। आज अगर आप हकीकत देखें तो क्या तालिबान को खात्मा कर दिया अमेरिका ने पकड़ के, जब उनकी इतनी बड़ी सुपर पावर, इतनी बड़ी डिफेंस की सलाहियत नहीं खत्म कर सके। आज अगर वो वहां पर मामला आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी आया, तो पाकिस्तान ने उसमें मुस्बत किरदार अदा किया, क्योंकि हमारी फेवर में है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, और अमन अफगानिस्तान जो है वो हमारी फेवर में। और हमने उस हवाले से आपके इल्म में है कि हमने बाढ़ भी 80% काम मुकम्मल कर दिया अपना, जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर हमारी लग रही है, और अमेरिका को हमने अड्डों से देने से जवाब मना किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम $150 अरब की तो पहले ही नुकसान किया, 70,000 जानों का नुकसान किया। क्या यहाँ बैठ के आज फिर हम एक नई जंग शुरू कर लें, जिसका हमारे पाकिस्तान के अंदर गली गली में, हर शहर शहर में जो है वो धमाके होने शुरू हो गए थे, वो फिर शुरू हो जाए। जो हमारी फौज पाकिस्तान ने अपनी जानों का कुर्बानी देकर, नजराना पेश करके इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को किला कमा किया, वो आज हम पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। यही वजह है कि पूरी कौमी क़यादत को भी जमा करके स्पीकर नेशनल असम्बली ने कौमी सलामती की कमेटी के अंदर ब्रीफिंग दी, ताकि इस मामले के ऊपर, ये रियासत की कौमी सलामती सालमियत का मामला है, ताकि इसके ऊपर पूरी लीडरशिप जो है वो एक सोच हो, एक आवाज हो। तो मैं समझता हूं कि इसमें अंदर पाकिस्तान के अंदर अब ये कंसेंसस है एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर।
دیکھیں یقیناً آپ نے بالکل درست بات کی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ آیا تھا بقول نون لیگ کے، اس کے اوپر بھی کنسنسس تھا، لیکن کنسنسس ہونے کے بعد اس ریفارمز بل کے بعد جب انتخابات کے ہو گئے، نتائج سامنے آئے تو انہوں نے چھوڑ ڈالنا شروع کر دیا، دھاندلی ہو گئی۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم وہ ریفارمز کریں جن ریفارمز کے اوپر صرف الفاظی نہ ہو، بلکہ ایسی ریفارمز آئیں جس سے ہم الیکٹورل نظام کو صاف اور شفاف بنائیں، ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ دنیا کے 20 ممالک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ ای وی ایم مشینوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ پروٹوٹائپ دیکھا، نہ آپ نے اس کا پائلٹ دیکھا، آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں۔ سینٹ کے اندر یہ بل موجود ہے، وہاں کی قائمہ کمیٹی میں موجود ہے، اور ابھی یہ پاس ہو کر ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہیں بنا۔ پارلیمنٹ کے ایک ایوان قومی اسمبلی سے جو ہے وہ پاس ہوا، اور اس میں ابھی بہت ساری چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا، اور ان وزیر اعظم کی اس دعوت کو، تجویز کو، ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کے اندر سے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہوتا ہے ایزی لوڈ، ان کا ایزی لوڈ ختم ہوا ہے آج کل۔ جب ان کا ایزی لوڈ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اب وہ ایسی بیکی باتیں کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو خود ان کو عوام نے ارریلیونٹ کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، قومی، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میری قومی لیول کی لیڈرشپ ہے، آپ کو عوام آپ کے 2 حلقوں سے آپ کو مسترد کر دیتے ہیں، وہ آپ کو 2-4 ہزار ووٹوں سے بھی نہیں ہارے ہوئے، آپ کئی ہزار ووٹوں سے الیکشن ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں ہار گیا ہوں، اب میں نے ایوان میں سارے نہ جائیں استعفے دے دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مریم جیسی سوچ کے لوگوں کی امامت کرتے رہیں گے، لیکن جن کی ہم جمہوری سوچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی مضبوطی میں یقین رکھتے ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی سی وی دی تھی، وکی لیکس کے اندر آیا ہوا ہے کہ این پیٹرسن جو خاتون تھی، اب میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا انصاری صاحب میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا محدود کر لیتا ہوں، مناسب الفاظ یوز کر لیتا ہوں، کہ وہ این پیٹرسن کو انہوں نے سی وی دی تھی کہ اگر امریکہ مجھے نوکری دے، مجھے وزیر اعظم بنا لے، تو میں ان کے جوتے اچھے طریقے سے پالش کروں گا۔ جو لوگ اس قسم کی، جن کا معاملہ ہو، وہ اس قسم کی باتیں کریں تو جو ہے ان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، نہ پاکستان کی عوام لیتی ہے۔ وہ حلوہ شلوہ کھائیں، فضل الرحمان صاحب آج کل انجوائے کریں۔ منصور صاحب لاسٹ ہے، کیوں لاسٹ ہاں کر دے مقابلے دیکھیں وہ 33 ارب تو اتنا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی جیبیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ یہاں سے چلتے جائیں تو اتنے پیسے جیبوں سے گر جائیں گے۔ وہ 33 ارب تو وہ ہے، یعنی اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے انہوں نے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نیب کا موجودہ لا ہے، ان کو ہم نے کہا کہ آئیں بیٹھ کر اس قانون کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اپنی 34 سکے نکال کے اپنا این آر او لے آئے کہ جناب یہ 1 ارب سے زائد کے کیسز کو نیب دیکھے گا، کیونکہ 60 کروڑ روپے کا کیس احسن اقبال کے اوپر ہے تو احسن اقبال کو این آر او مل جائے گا، 80 کروڑ روپے کا کیس جو ہے وہ فلانے کے اوپر ہے، اس کو این آر او مل جائے گا۔ اچھا 5 سال بعد جو ہے جس شخص کو سزا ہوئی ہے، یعنی نواز شریف کو سزا ہوئی ہے،
تو 5 سال بعد جو ہے وہ بندہ آٹومیٹکلی اہل ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے گی اور وہ بندہ جو ہے وہ ایماندار ہو جائے گا. وہ ایسی اس کے اوپر جو ہے آئے گی چیز جس سے ساری زندگی جس نے کرپشن کی ہوگی وہ 5 سال بعد الیکشن بھی لڑ سکے گا، اہل ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں، جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی وہ آپ نے مناسب بات کی کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں پراسیکیوشن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، نیب کو مزید مضبوط کرنا ہے، لیکن اس میں جو فیکٹر ہے کہ بیوروکریسی اس ڈر سے کام نہیں کرتی، اس فیئر فیکٹر کو ختم کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کلین چٹ دے دیں گے کسی کو بھی، کلین چٹ کسی کو نہیں ملے گی، لیکن اس میں طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں پر اور کس طریقہ سے آپ کسی بیوروکریٹ کو جو ہے وہ انکوائر کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو فیئر فیکٹر ہے، کیونکہ بیوروکریسی نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، وہ فیئر فیکٹر کو جو ہے وہ ہم ختم کر سکیں. اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بھی ان کو انگیج کیا، ان کو دعوت دی کہ آپ اس کے اوپر آئیں. دوسرا یہ کہ 2 پرائیویٹ پارٹیز ہیں، ان کا آپس میں لین دین ہے، اس سے جو ہے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو نیب ان کی بھی کوگنیزنس لے لیتی ہے. اس کے لیے پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، دیگر ادارے موجود ہیں، ان کے تحت جایا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں 450 ارب روپیہ کرپشن کا ریکور ہوا ہو، اسی نیب نے کیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہو، وہ اسی نیب نے ہاتھ ڈالا ہے. تو ہم نے قانون سازی کو بہتر کرنا ہے، کہ توازن ٹھیک کرنا ہے، ریشنلائز کرنا ہے، اور احتساب عدالتیں نہیں بنا کر اس احتساب کے عمل کو تیز کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. منصور میری جان آخری میں گانے تھا. دیکھیں، میں اصل بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ہمیں قومی کنسنسس بنا رہے ہیں اس میں کوئی فرق آئے، لیکن وہ اسپیکر آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اپوزیشن نے مشروط کیا تھا کہ ہم اس صورت شرکت کریں گے اگر وزیر اعظم صاحب نہ آئے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو وہاں ذاتی سلامتی کے لیے کسی کی شرکت کو مشروط نہیں کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اجلاس کے اندر اپوزیشن کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اس قسم کی شرط نہیں رکھیں گے. وزیر اعظم صاحب نے قومی کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے وہ نہیں گئے، لیکن وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کے حوالے سے ہر فورم کے اوپر جانے کو بھی تیار ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس حوالے سے بہترین طور پہ لیڈ بھی کیا ہے، اور اس کی پذیرائی بھی جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام نے کی ہے. جہاں تک رہ گئی بات، آپ نے بل کی بات کی تھی، اس حوالے سے آپ کی تمام جو ہمارے عہدیداران ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر جلد مل جائے گی. لیکن آج گاؤں کا 3 سال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو آفیسز میں بدلا جا رہا ہے، کیونکہ ساؤتھ گجرات کا سیکریٹریٹ ہے وہ اسلامی یونیورسٹی باغپور میں بنایا جا رہا ہے. دیکھیں، مجھے اس کی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کے پریمیسز کو دیکھ کے اس کے اوپر کریں گے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی باولپور ایک تاریخی یونیورسٹی ہے، اس کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور جہاں تک رہ گئی بات، موجودہ حکومت نے سرکاری سطح کے اوپر بے شمار جو ہے وہ یونیورسٹیز بنائی ہیں، پنجاب حکومت نے بنائی ہیں، اور بے شمار جو ہے وہ چارٹر دیے گئے ہیں. کوسار یونیورسٹی ہے، باقی جگہوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں تعلیم کو بڑھانے کے اوپر جو ہے یقین رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. معاشی استحکام کے لیے کرپشن کا خاتمہ ناگزیر ہے. ماضی میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ موجودہ حکومت نے اس شعبے کو بحال کیا.